اے لڑکی، بیڈ پر آؤ۔ یہ الگ الگ سونے والا گیم کھیلنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالتا بیزاری سے بولا۔ وہ تو شہر سے گاؤں ایک خفیہ مشن کے لیے آیا تھا کہ وہاں کے قریبی لوگوں کے ساتھ شادی دیکھنے گیا تو الٹا خود ہی پھنس گیا۔ وہاں اچانک ان کا آپس میں اتنا جھگڑا ہوا کہ بارات والے دن دلہن ہی چھوڑ کر چلے گئے تو مجبوراً میر ہادی کو اس لڑکی سے شادی کرنا پڑی۔ اس لڑکی کے بات نہ ماننے پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ سنو شہری بابو، کیا تم شہر جا کے مجھے بیچ دو گے؟ وہ معصومیت سے آنکھوں میں خوف لیے پوچھتی اسے ایک لمحے کو ساکت کر گئی کہ اچانک وہ اسے بیڈ پر گراتا خود۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر کمرے کے باہر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ پھر اسے کمرے میں موجود نئی نویلی دلہن کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب یہ نئی دلہن کہاں چلی گئی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ دلہن دلہن تم کہاں ہو؟ شادی ایسے حالات میں ہوئی کہ تمہارا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے کو کنگھال چکا تھا۔ تبھی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں یہ بھاگ تو نہیں گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے اس کی نگاہیں الماری میں پھنسے اور آنچل پر گئیں تو وہ دھیمے سے مسکرایا۔ تو محترمہ خوف سے الماری میں چھپ گئی ہیں؟ وہ خود کلامی کرتا آگے بڑھا اور الماری کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اندر موجود زویا اگلے ہی لمحے اس پر گری۔ وہ اسے گرنے سے پہلے ہی تھام گیا۔ میر ہادی یکٹک اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا جسے وہ پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شادی کے وقت اس نے دلہن کے چہرے کی طرف دیکھا تک نہ تھا کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ زویا کی معصوم نگاہیں میر ہادی پر ٹکیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں لرزیں۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور ایک جھٹکے سے اسے الگ ہونا چاہا تو میر ہادی سنبھل کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ رخ پھیر گیا تھا۔ ایزی ہو جاؤ، اس نے اتنا ہی کہا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ اور الماری میں بند ہونے کی بھلا کیا تک تھی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ڈر نہیں رہی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ زویا نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو میر ہادی نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ مجبوری ہے کیونکہ میں بھی اسی فیصلے سے خوش نہیں ہوں، لیکن اس طرح چھپنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر بولا اور اگلے ہی لمحے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بہت نیند آ رہی ہے مجھے، باقی کی باتیں کل ہوں گی، پھر دیکھنا ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ لائٹ بند کرنے ہی والا تھا کہ تبھی اسے احساس ہوا وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور وہیں کھڑی ہولے ہولے کانپ رہی ہے۔ اب یہ کیا نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف اپنی نگاہیں جمائیں۔ وہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر آؤ اور سو جاؤ۔ زویا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ یہ سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ سونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اگر سونا ہے تو سو جاؤ، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ صوفے بیٹھ کے کھیل سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ چبا چبا کر کہتا اس کی پوری روح کو لرزا گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی تو میر ہادی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ دیکھو بی بی، تمہارا جو بھی نام ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اگر تم یہاں لیٹ بھی جاؤ گی نا میرے برابر میں، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ نکاح میری بھی مجبوری تھی۔ اب باقی تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا اور رخ پھیر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بیڈ پر کسی آہٹ کا احساس ہوا اور ساتھ ہی سسکیوں کی آواز بھی برابر آ رہی تھی۔ فار گاڈ سیک، اب یہ رونا دھونا میرے سامنے مت کرنا، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زویا نے ہمت کی تو میر ہادی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا آپ مجھے شہر جا کے بیچ تو نہیں دیں گے؟ یہ سن کر میر ہادی اسے تکتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوا اور اگلے ہی پل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہو؟ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ان میں خوف چھاتا گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میر ہادی کو لگا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ وہیں پلنگ پر جیسے تیسے کر کے سکڑ کر لیٹنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ میر ہادی کو اس پر رحم آ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا تکیہ زمین پر پھینکا اور اپنے لیے چادر بچھا کر وہیں لیٹ گیا۔
اب تم چاہے تو پورے پلنگ پر آرام سے لیٹ سکتی ہو۔ نہ جانے کیوں اس بار اس کی آواز نرم تھی۔ زویا نے خصوصی طور پر اسے محسوس کیا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں، لیکن میر ہادی کے دماغ میں بے شمار سوالات گونج رہے تھے۔ شہر جانے کا خوف کس چیز نے اس کے دل میں ڈالا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، لیکن اس کی سوچوں میں کمی ہونے کے باوجود بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر رات کے 3 بجے اس کی آنکھ لگی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ زویا کے جملے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 3 دن پہلے میر ہادی آفس کے کیبن میں بیٹھا فائلوں میں سر دیے گم تھا۔ شام کی کرنیں آہستہ آہستہ پورے آفس میں نارنجی رنگ بکھیر چکی تھیں۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن، اس نے فائل سے سر اٹھائے بغیر کہا تو اندر آصف داخل ہوا۔ میر ہادی صاحب، آپ کو سر جاوید اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس نے اچنبے سے آصف کی طرف دیکھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ آصف نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بالکل خاص بات ہے، سب واپس لوٹ گئے ہیں، صرف آپ رہ گئے ہیں، اور جاوید صاحب آپ سے کوئی انتہائی خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کھڑا ہوا، فائل بند کر کے دراز میں رکھی اور لائٹ بجھا کر باہر نکلا۔ جاوید صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ ہادی، بیٹھو۔ انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوا۔ سر، کوئی اہم بات ہے کیا؟ سر جاوید نے ایک فائل اس کے حوالے کی۔ سمن آباد نامی ایک گاؤں کے حوالے سے انتہائی تشویشناک صورتحال معلوم ہوئی ہے۔ جاوید صاحب نے تمہید باندھی تھی اور وہ ان کی بات سننے کے ساتھ ساتھ فائل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ 1 سال کے دوران یہاں سے تقریباً 100 لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں اور بیرون ملک اسمگل کی جا چکی ہیں۔ تعداد سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن سر، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سر جاوید مسکرائے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم آپس میں ملایا۔ اسی وجہ کو جاننے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم گاؤں جاؤ گے اور وہاں جا کر حالات کا مشاہدہ کر کے ہر طرح سے تحقیق کر کے واپس آؤ گے، تاکہ ہم اس ہیومن ٹریفکنگ گروپ کو پکڑ سکیں جس نے وہاں گاؤں کی سیدھی سادی دوشیزاؤں کی زندگی حرام کر دی ہے۔ سر جاوید کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ پر سر، آپ کو اس پورے واقعے کا علم کیسے ہوا؟ اس کا سوال انتہائی دلچسپ تھا۔ سر جاوید مسکرائے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال کرو گے۔ انہوں نے دراز سے خط نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ خط کسی زی نامی دوشیزہ نے لکھا تھا۔ نام چھپانے کے لیے اس نے اپنے نام کا مخفف استعمال کیا تھا۔ سر، آپ نے مجھے اس مشن کے لیے کیوں چنا ہے؟ سر جاوید نے گہری سانس بھری۔ یہ مشن تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ وہاں کے زمیندار بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ سر، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ میر ہادی مسکرایا، لیکن جاوید صاحب مسکرا بھی نہ سکے۔ تمہارا انتخاب میں نے صرف ایک وجہ سے کیا ہے۔ اس گروہ کے ہاتھ کافی لمبے ہیں، شاید کوئی بڑی پارٹی ملوث ہے۔ وہ کون سی وجہ ہے سر؟ اسے لگا تھا کہ جاوید صاحب اس کی قابلیت کی بات کریں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کیس میں 100% جان جانے کے چانسز ہیں، اور چونکہ سب یہاں بال بچے اور فیملی والے ہیں، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میر ہادی کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے سر جاوید کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ذرا سا آگے کو جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ صرف اس لیے کہ تمہارے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے میرے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میر ہادی نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ میں اس مشن کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سر جاوید کو اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج رات کی ٹرین سے تم سمن آباد پہنچ جاؤ گے اور وہاں تمہیں زمیندار گھرانے کا نام بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ رہی اس کی فائل۔ انہوں نے ایک فائل اس کے آگے رکھی، اور جیسے ہی میر ہادی کی نظر اس زمیندار گھرانے کے نام پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ کرمانی خاندان کا نام اس کے پورے وجود کو جلا کر بھسم کرنے لگا۔ اب چاہے میری جان جائے یا پھر میں حد سے گزر جاؤں، مجھے اس کیس کو حل کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہاری مدد کریں۔ جاوید صاحب اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن کرمانی کے خاندان کے نام نے اس کے اندر سالوں سے دبے لاوے کو جیسے باہر نکالا تھا۔ وہ اٹھا اور فائل تھامے باہر نکل گیا۔
خدا تمہاری حفاظت کرے۔ سر جاوید نے اسے دعا دی اور ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ اگلے دن صبح سمن آباد پہنچ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں پھیل گئی تھیں اور روشنی چاروں جانب چھا سی گئی۔ اسے گاؤں کے کچے راستوں پر بیل گاڑی دکھائی دی تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گیا۔ سائیں، مجھے کرمانی ہاؤس پہنچا دیں گے؟ بیل گاڑی چلاتے اس شخص نے میر ہادی کی طرف دیکھا۔ کرمانی ہاؤس جانا ہے تمہیں؟ میر ہادی نے سر ہلایا۔ بیٹھ جاؤ، راستہ لمبا ہے، کرایہ زیادہ لگے گا۔ میر ہادی نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے بیل گاڑی پر چڑھ کر سیدھا لیٹ ہی گیا۔ تھکن نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ بیل گاڑی تھوڑی ہی آگے گئی تھی کہ ایک نوجوان دوشیزہ نے، جس نے اپنے چہرے پر چادر کا نقاب لگا رکھا تھا، بیل گاڑی والے کو روکا۔ ارے بی بی، آج آپ نہیں بیٹھ سکیں گی، اس شخص نے لڑکی سے کہا تو میر ہادی کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ذرا سا اپنا سر اونچا کر کے اس لڑکی کو دیکھا۔ ایسے کیسے نہیں بیٹھوں گی، میں روز آپ کے ساتھ گھر جاتی ہوں اور آج آپ نے کسی اور اجنبی کو بٹھا لیا۔ اتاریں اسے نیچے، اس کے ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بیل گاڑی والا سٹپٹا کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می میڈم، کیا ہوا؟ میرے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیا آپ کو؟ میر ہادی کا جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ جی بالکل، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ بیٹھے کس طرح ہیں؟ تمیز جیسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں سے نکلتے شرارے میر ہادی نے اپنے وجود پر محسوس کیے تھے۔ آپ مجھے تمیز نہ سکھائیں، میں تھک گیا ہوں اس لیے لیٹا ہوں۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ آپ اس طرح لیٹ کر سفر کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھوں گی؟ میر ہادی ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور کونے میں بیٹھ گیا۔ ابھی بھی جگہ ہے، بیٹھ جائیے، نخرے مت کیجیے، اور ویسے بھی میں انہیں منہ مانگا کرایہ دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے بے ساختہ اپنا پیر پٹکا۔ میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے آپ میں؟ میر ہادی نے جملہ کسا تو اس نے پیچھے مڑ کر انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ میرے معاملات میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیل گاڑی والے نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بابا سائیں، ان سے نہ الجھیے، یہ کرمانی خاندان کی بہو بننے جا رہی ہے۔ میر ہادی ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا اور بیل گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ چونکہ آپ کافی پیدل چل کر تھک چکی ہوں گی، اس لیے اب آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پہلی بار زویا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کڑوا تھا لیکن اچھا تھا۔ اس نے اس اجنبی کے بارے میں تبصرہ کیا اور پھر خود بھی اس گھاس پر لیٹ کر سفر کیا کہ چل چل کر اس کے پیروں میں درد ہو چکا تھا، اور اسے جلد از جلد گھر پہنچ کر پھر کرمانی ہاؤس بھی تو جانا تھا۔ آج اس کی مائیوں کی تقریب تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش تھی کہ کرمانی ہاؤس کے اکلوتے وارث مہروز کرمانی سے اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا تھا، آتا بھی کیسے کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کرمانی خاندان گاؤں کا سب سے امیر ترین گھرانے میں شمار ہوتا تھا۔ مہروز کرمانی اسے دیکھ کر پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو لڑ جھگڑ کر بالآخر راضی کر ہی لیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے گھر کا راستہ طے ہو چکا تھا۔ وہ چھلانگ مار کر بیل گاڑی سے اتری اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ میر ہادی جیسے ہی کرمانی ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جگہ جگہ برقی کمکموں سے حویلی کو رنگین کیا گیا تھا۔ پھولوں کی سجاوٹ نے حویلی کو ایک الگ ہی شان بخشی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ملازم نے اسے روک لیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے بے ساختہ مہروز کرمانی کا نام لیا، لیکن اس وقت تو وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ ملازم نے اسے واپس لوٹانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، ان کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، ہاشم کرمانی سے ملاقات کروا دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ آپ یہاں اتاق میں بیٹھ جائیے، انتظار کیجیے۔ ملازم اسے وہیں بٹھا کر اندر بیٹھ گیا تو اس نے حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازے کی طرف نظر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو، ہوا جیسے بند ہو گئی ہو، اور اس نے سامنے کھڑے ہاشم کرمانی کی طرف دیکھا جو کرو فرش سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ بھرپور گرجدار آواز میں ایک عجیب سا رعب اور تکبر تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف باندھے، سر کو جھکایا۔ میں آپ کے بندہ خاص مومن صاحب کا بیٹا ہوں۔ ہاشم کرمانی کے ماتھے پر بل پڑے۔ مومن؟ کون مومن؟ تب ہی اس نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔
وہی مومن جس نے اپنی زندگی آپ کے والد اور آپ پر قربان کر دی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے گہرا سانس بھرا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو تم مومن کے بیٹے ہو؟ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ جی بالکل، میر ہادی نے بے ساختہ جواب دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہم بھی ویسے مومن کے ورثہ کو تلاش کر رہے تھے۔ تم نے یہاں قدم رکھا، ہماری حویلی کو رونق بخشی، ہم اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ بتاؤ کیا عرض کرنا چاہتے ہو؟ میر ہادی نے گہرا سانس بھرا کہ پہلا تیر تو نشانے پر لگا تھا۔ میں بس یہاں کچھ دنوں کے لیے حویلی میں پناہ چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں، واپس لوٹ جاؤں گا۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں گاؤں آنا ہوا ہے۔ اماں نے کہہ بھیجا ہے کہ حویلی والے تمہیں بھولے نہیں ہوں گے، اور واقعی آپ نے یہ ثابت کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاشم کرمانی کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بہت صحیح وقت پر آئے ہو، مہروز کی شادی ہو رہی ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ تمہارے ساتھ ہی پل بڑھ کر جوان ہوا ہے۔ بچپن میں تم لوگ کھیلا کرتے تھے، اب اس کی شادی میں شامل ہوئے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ دانیال، دانیال، انہوں نے ملازم کو آواز دی تو دانیال بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ نئے مہمان کو مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے اور وہاں ہر سہولت فراہم کر دی جائے۔ میر ہادی سر کو دھیرے سے خم دیتا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہاں سے نئی کہانی کی شروعات ہونے کے قریب تھی۔ پوری رات اس نے آرام کیا تھا۔ اگلے دن صبح شور سے اس کی آنکھ کھلی تو حویلی میں ایک عجیب گہما گہمی سی تھی۔ آج دلہن کی مہندی کی تقریب تھی جو حویلی میں رکھی گئی تھی۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ کیا اور اپنے کام کے لیے باہر جانے ہی لگا تھا کہ ہاشم کرمانی نے اسے روک لیا۔ کیا نام ہے تمہارا برخوردار؟ یہ سن کر میر ہادی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا۔ شہروز، شہروز نام ہے میرا، وہ بددقت مسکرایا۔ شہروز بیٹا، یہ ہمارے ہونے والی بہو کے گھر سامان پہنچانا ہے۔ ملازم تو سارے کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں گاڑی ڈرائیو کرنے آتی ہے؟ انہوں نے بے ساختہ اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سامان وہاں پہنچا دو۔ شہروز نے سر کو خم دیا اور سامان ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں رکھوا کر گاڑی مطلوبہ پتہ تک لے جانے لگا۔ کرمانی ہاؤس سے چند قدم دور ایک کچی بستی شروع ہوتی تھی۔ وہاں کا سب سے پہلا اور قدرے بہتر حالت میں موجود گھر ہی ان کی بہو کا گھر تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کہاں کرمانی ہاؤس اور کہاں یہ گھر۔ وہ انہی سوچوں میں گم گاڑی سے اترا اور سارا سامان گھر کے اندر رکھوا کر آواز دینے لگا، کوئی ہے؟ سنیں، کوئی ہے گھر میں؟ جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی اس سے صبر نہ ہوا اور وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا، جہاں ایک خوبصورت سی نوجوان دوشیزہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی اور گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کا خوبصورت سراپا میر ہادی کی نظروں میں ٹھہر سا گیا۔ ایکسکیوز می، اس نے گلا کھنکھار کر کہا تو وہ لڑکی پلٹی اور اگلے ہی پل اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً سے پردے کے پیچھے چھپ کر اپنا آپ ڈھانپا تھا جو دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ میر ہادی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہی رہ گیا۔ یہ آنکھیں تو جانی پہچانی سی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ تبھی وہ لڑکی دوپٹہ اوڑھ کر آگے آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اے اجنبی؟ میر ہادی کے سر پر جھماکا ہوا۔ یہ تو وہی بیل گاڑی والی لڑکی ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ یہاں؟ ویسے حسین اتفاقات نہیں ہو رہے ہمارے درمیان؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے، اور آپ یہاں میرے گھر میں دیدہ دلیری سے کھڑے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھوں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زویا کی بات پر اس نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ میں تو آپ کا سامان دینے آیا تھا۔ وہ اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ سامان رکھ چکے تو اب باہر کا راستہ بھی معلوم بھی ہوگا۔ گیٹ آؤٹ! وہ چلائی تو وہ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مہروز کرمانی کی دلہن ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا تو زویا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا لیکن چادر سرک گئی تھی، اب وہ اس کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ جی بالکل، آپ سے مطلب اب یہاں کھڑے کھڑے شکل مت دیکھیے ورنہ شور کر کے سب کو جمع کر لوں گی۔ میر ہادی جیسے گہری سوچ سے جاگا اور ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی تو بہت تیز ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور کرمانی ہاؤس کی طرف واپس لوٹ گیا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب خوشگوار سا احساس ہوا تھا جو اگلے ہی لمحے تھم سا گیا جب حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کا سامنا مہروز کرمانی سے ہوا تھا۔ اس کا ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اس نے اپنے حلیے پر نظر جمائی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ زندگی بھی کیا کیا روپ دکھاتی ہے،
یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شام کے 5 بجے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے اپنی نوٹ بک چھپائی اور باہر نکلا تو سامنے بی جان کھڑی تھی۔ تم مومن کے بیٹے ہو کر اس طرح چھپ کر بیٹھے ہو؟ آؤ مہروز کی شادی دیکھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے آئیں، جہاں دولہا دلہن کو بٹھا کر مہندی کی رسم کی جا رہی تھی۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر سامنے بیٹھی زویا کو دیکھا، جو مہروز کے ساتھ خوب جچ رہی تھی، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ محترمہ تو اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں اور یہاں مہروز کے ساتھ اس کی شادی، کیا یہ محبت کی شادی ہے؟ اس کے دل میں خیال ابھرا۔ وہ دلچسپی سے ہونے والی رسومات دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے گاؤں کی شادی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ باری باری دولہا دلہن کو مٹھائی کھلانے کے بعد ان کے ہاتھ پر موجود پتے پر مہندی لگائی جاتی اور ان کا سر آپس میں ٹکرایا جاتا۔ یہ رسم دلچسپ تھی۔ وہ جیسے کھو سا گیا۔ زویا کے چہرے پر ایک عجیب ہی چھپ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس پر نگاہیں جمائے رکھی اور پھر مہروز کی زندگی کا یہ رخ دیکھ کر اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کرمانی ہاؤس اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ ایک نہ ایک دن میں ضرور اپنی ماں کا بدلہ لینے واپس آؤں گا۔ اس نے سر جھٹکا اور جانے ہی لگا تھا کہ شور سا مچ گیا۔ زویا کو چکر آئے اور وہ گرنے کے قریب تھی کہ جب مہروز نے اسے تھام لیا تھا۔ ارے بہو رانی تم جاؤ، مہروز کے کمرے میں تھوڑا آرام کر لو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مہروز کی والدہ نے زویا سے کہا تو وہ مہروز کے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ کے نیچے رکھے فائل کے پلندوں پر پڑی۔ یہ مہروز نے اپنے کمرے میں کیا کباڑ جمع کر رکھا ہے؟ وہ جیسے ہی جھکی اور ایک فائل اٹھائی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جیسے جیسے وہ فائل آگے پیچھے کرتی گئی ویسے ویسے اس کا دماغ سن ہوتا گیا۔ فائل میں بے شمار لڑکیوں کی تصاویر تھیں اور ہر لڑکی کے آگے کراس کا نشان لگا تھا۔ آخری صفحے پر پہنچ کر اس کا سانس ہی اٹک گیا۔ آخری صفحے پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس پر کراس کا نشان نہیں تھا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تبھی مہروز نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اگلے ہی پل وہ سیدھی ہو بیٹھی اور فائل کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے آثار دیکھ کر مہروز ڈٹ گا۔ کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری محبت پایا تکمیل تک پہنچ رہی ہے اور تمہارے بابا اور میرے بابا ہماری شادی کے لیے مان جائیں گے، وہ بھی اسٹیٹس کے اتنے ڈیفرنس کے بعد۔ زویا مسکرا بھی نہ سکی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے جلدی مچائی تو مہروز کو شک ہوا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو زویا مسکرائی تھی۔ نہیں بس ایک ہی تو دن ہے، کل نکاح ہے، کل ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی اور اس نے مہروز کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتے ہی اس نے اپنے بابا کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا اب ہمیں چلنا چاہیے، میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ اس نے ان کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے بابا شاکر صاحب نے سب سے الوداع کہا اور اسے لے کر گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اس پورے منظر کو میر ہادی نے دیکھا تھا اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ گیا ہو۔ اگلے دن دوپہر سے ہی نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بات سننا ذرا، اس نے ملازمہ کو روکا۔ کیا مہروز کرمانی اور ان کے ہونے والی دلہن کی محبت کی شادی ہے؟ یہ سوال اس کے اندر کب سے مچل رہا تھا، جسے وہ زبان پر لے ہی آیا۔ ملازمہ مسکرائی۔ مہروز کرمانی نے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر ان سے محبت کی شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ اسے نہ جانے کیوں یہ سب ایک عجیب سا ڈرامہ لگا تھا، کیونکہ مہروز کے قول و فعل میں عجیب سا تضاد دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی اور تیاریاں وہ بھرپور انداز میں کر رہا تھا۔ مومن، آج بھی تم ہمارے گاؤں کی شادی دیکھنے ضرور آنا، اپنے کمرے میں ہی نہ پڑے رہنا۔ بی جان نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکا اور سر ہلاتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ اس نے اپنا سب سے اچھا سوٹ نکالا، لیکن دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا کہ ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تھا۔ وہ حویلی کے لان میں آیا تو سارے مہمان آ چکے تھے اور پھر دھیرے دھیرے سامنے سے چل کر آتی دلہن کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی ٹکٹکی باندھے اسے دور سے دیکھتا رہا، لیکن ایک چیز نے اسے پریشان کیا۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی تھیں، شاید جیسے کئی راتوں سے وہ نہ سوئی ہو، یا پھر اسے اپنے باپ سے جدا ہونے کا غم تھا۔ اس نے اندازہ لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مہروز کے آنے کا شور مچا اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔
مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے اجازت مانگی تو اگلے ہی پل پوری حویلی کو سانپ سونگ گیا۔ جب زویا نے شادی سے انکار کر دیا، مہروز اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، وہ چلایا۔ میں یہ شادی اس وقت کروں گی جب آپ مجھے یہاں گاؤں میں ہی رکھیں گے، میں شہر نہیں جاؤں گی۔ مہروز نے یہ سن کر فوراً اپنے بابا ہاشم کرمانی کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ارے بیٹا، کیا ضد ہے، شہر کی زندگی تو اور بہتر ہوتی ہے، تمہیں مہروز کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن زویا نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے انکار کر دیا تھا۔ اوکے فائن، مجھے بھی یہ شادی نہیں کرنی۔ جھگڑا اچانک سے اتنا بڑھ گیا کہ مہروز نے اپنے گلے سے ہار نکال کر زمین پر پٹخ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ہاشم کرمانی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ یہ تم نے کیا کیا زویا؟ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ میں تم سے اس معاملے میں ضرور پوچھوں گا، انہوں نے بظاہر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اور پھر ان کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کرنے لگیں۔ شادی تمہاری ہوگی اور ضرور ہوگی، مہروز سے نہیں تو کسی اور سے ہی صحیح۔ میں اس حویلی میں کسی مہمان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہماری عزت خاک میں ملا دی گئی ہے۔ انکار کر کے ان کے لہجے میں غیظ و غضب واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ان کی نظر میر ہادی پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ مومن کے بیٹے، آج پھر سے کربانی خاندان تمہاری قربانی مانگ رہا ہے۔ میر ہادی نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے ہماری عزت بچا لو۔ پورے گاؤں میں اگر یہ بات پھیل گئی کہ کرمانی ہاؤس میں ہونے والا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میر ہادی نے گہری سانسیں بھریں۔ اس کی دماغ کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ یہ اس کے سکرپٹ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہاں پچھلے 3 دنوں سے مسلسل نوٹس لکھنے میں مصروف تھا کہ کرمانی ہاؤس کی کسی ایکٹیویٹی سے اسے ایسا نہیں لگا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اب وہ بری طرح پھنس گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ زویا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہاشم کرمانی کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھور کر چپ کروا دیا۔ اور پھر میر ہادی اور زویا کا نکاح ہو چکا تھا۔ میر ہادی ان سب کے لیے تیار نہ تھا۔ زویا کو اس کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا اور وہ مہمان خانے میں الماری میں چھپ کر ڈر رہی تھی۔ میر ہادی نے اسے اس وقت تو ریلیکس کر کے کوئی سوال نہ کیا، لیکن اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو ملازمہ نے اسے پیغام دیا، ہاشم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے چلتا ان کے کمرے میں آیا۔ تم زویا کو 3 دن بعد طلاق دے دو گے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ ٹھیک ہے، اس نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس پلٹ کے کمرے میں آتے ہی اس نے زویا کا چہرہ تھپ تھپایا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ تم نے مہروز سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ زویا نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے بابا کے پاس جانے دیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ریلیکس، چپ ہو جاؤ، چپ رہو۔ وہ اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، زویا نے چلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ شہر جا کے وہ لوگ مار دیں گے مجھے۔ میر ہادی جھٹک گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رومال اس کے ناک کے قریب لے جا کر اسے سنگھایا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سر جاوید کو کال میں لائی۔ سر، ایک مشکل سچویشن میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے دھیرے دھیرے انہیں صورتحال سمجھائی۔ تم اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو، وہ تمہارے لیے اس کیس میں گواہ بنے گی۔ کرمانی ہاؤس کے دلوں میں کوئی راز دفن ہے اور یہ تمہیں زویا ہی بتائے گی۔ شادی کو کنٹینیو رکھنا، بھاگنا مت۔ سر جاوید کے پیغام کو سنتے ہی اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور حویلی کی پچھلی طرف سے نکل کر بیل گاڑی میں ڈال کر اسٹیشن کے قریب لے آیا تھا۔ رات گزر چکی تھی۔ اب تک تو کرمانی ہاؤس والے ان دونوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اس نے بے اختیار سوچا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اس نے زویا کو پوری طرح چادر میں ڈھانپ لیا تھا۔ دوائی کی ڈوز تھوڑی زیادہ تھی، اس لیے وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں مجبور تھا۔ اس نے زویا سے ہم کلامی کی اور پھر اگلے دن زویا کی آنکھ ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں کھلی تھی۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ آپ آخر مجھے شہر لے ہی آئے نا؟ آپ بھی انہی کے ہی آدمی ہیں۔ وہ چلا چلا کر رو پڑی تھی، لیکن میر ہادی پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ اپنے کانوں میں ایئر بڈز لگائے کچن میں مصروف تھا۔
جب زویا کو کافی چلانے اور رونے دھونے کے بعد بھی میر ہادی کی آواز سنائی نہ دی تو وہ کمرے سے اٹھی اور باہر نکل کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ناشتے کی میز صاف کر کے اس پر ٹرے رکھ چکا تھا۔ صبح بخیر، اب اٹھ چکی ہیں تو منہ ہاتھ دھو لیجئے اور پھر ناشتہ کر لیجئے۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں یہاں نہیں آنا چاہتی؟ آپ سب ملے ہوئے ہیں، آپ مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں؟ میر ہادی نے ایک دم سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر میز پر بٹھایا۔ پانی پیجئے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، پانی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں موجود تیور کو دیکھ کر گھٹا گھٹ پانی پی لیا تھا۔ آپ مجھے یہاں بیچ دیں گے کیا؟ وہ معصومیت سے اسے پوچھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیچا تو تمہیں گاؤں میں بھی جا سکتا تھا، اس کے لیے تمہیں یہاں شہر کیوں لاتا؟ جانتی ہو کتنی مشکل ہوئی ہے تمہیں اٹھا کر لانے میں؟ وہ ہنس پڑا تو زویا اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ ناشتہ کرو ورنہ دوبارہ گر جاؤ گی تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ وزن بہت ہے تم میں، دیکھنے میں تم چھیل چھبیلی سی ہو، لیکن وزن، اف توبہ، میری کمر ہی ٹوٹ گئی۔ زویا پہلی بار پورے دل سے مسکرائی اور سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل نے چاہا تھا کہ وہ میر ہادی پر یقین کر لے۔ ویسے تو کیوں خوف زدہ تھی شہر آنے کے لیے؟ کیا کوئی راز جانتی ہو تو بتاؤ مجھے، مجھ پر یقین کرو۔ زویا بے چینی سے نفی میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، میں تمہیں شہر لا کر بیچنے والا نہیں ہوں، یقین کرو مجھ پر۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ابھی سچ نہیں بتا سکتی تو جب تمہیں لگے کہ تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تو پھر بتا دینا۔ جب میں تمہارا اعتماد جیت لوں تب آ کر مجھے بتا دینا، میں یہی ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ وہ پہلی بار نرم لہجے میں مسکرا کر بولا تو زویا کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑے۔ تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں ایک ضروری کام کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا ورنہ خمیازہ بھگتو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تو زویا نے ایک دم سے اپنے قدم پیچھے ہٹا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور پھر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میر ہادی نے لاک لگایا اور تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ بھی لگا سکتی ہے۔ فلیٹ دوسری منزل پر تھا، اس لیے کوئی دقت بھی پیش نہیں آنی تھی۔ وہ گاؤں کی رہنے والی تھی، پہاڑوں پر چڑھنے اور کھیتوں میں خاردار کانٹوں کے درمیان سے گزرنے والی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ پیر میں بری طرح موچ آئی لیکن اسے بھاگنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گلی عبور کر گئی اور پھر سڑک کے کنارے پہنچ گئی۔ اس وقت صبح کے کوئی 8 بج رہے تھے اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی چادر اپنے سر پر مضبوطی سے باندھ لی اور پھر ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ مجھے بس اسٹیشن تک پہنچا دو۔ رکشے والے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر آس پاس دیکھا۔ اتنے سنسان علاقے میں کہاں جا رہی ہو میری پری؟ میں کرمانی صاحب کا خاص آدمی ہوں۔ آواز سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ رکشے والا اس کے حسن سے متاثر ہو کر بہک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بھاگنے کے لیے پلٹی، رکشے والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے زبردستی اپنے رکشے میں بٹھایا۔ ارے میری پری، صبح صبح تم سے ناشتہ کریں گے؟ کیا ہی بات ہے تمہارے خوبصورت جسم کی۔ اس نے اسے رسیوں سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ شہر اس وقت سنسان ویران گلیوں کا منظر پیش کر رہا تھا اور وہاں اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ رکشے والا تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ تیز رفتار بائک اس کے سامنے آ ٹھہری۔ زویا جو ہمت ہار چکی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ رکشے کو تیزی سے بریک لگا اور زویا رکشے سے باہر گر پڑی۔ بائک والا کوئی اور نہیں بلکہ میر ہادی تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، ذلیل انسان، تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس نے رکشے والے کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر لٹایا اور بری طرح پیٹنے لگا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا، ماتھا پھٹ چکا تھا اور ہونٹ سرخ ہو گئے تھے۔ جب وہ بے سود ہو گیا تو اس نے آگے بڑھ کر زویا کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کیے، اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور اسے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے تیسے بائک پر بیٹھی تو اس نے اسے گھر کے پاس اتارا، اس کا ہاتھ تھاما، اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لایا۔ اندر بیڈ روم میں لاک کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ زویا بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں تو پکڑی گئی، اب کیا ہوگا؟ وہ پورا دن انتظار کرتی رہی کہ میر ہادی اسے کچھ کہے، لیکن وہ چپ تھا۔
دوپہر کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو میر ہادی نے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود مرہم سے مالش کی تھی۔ آزادی کی راہ میں یہ مت بھول جانا کہ زندگی بھی قیمتی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا تو زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تو یہ امید کر رہی تھی کہ وہ اسے ڈانٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھائے گا، لیکن وہ شخص اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی۔ اٹس اوکے، میں جانتا ہوں کہ تم کس درد سے گزر رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے آخر کرمانی ہاؤس میں کیا دیکھا تھا، لیکن پھر بھی ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے اس کے لیے سوپ تیار کیا تھا۔ یہ ہڈیوں کے لیے اچھا ہے، چونکہ آپ اسپائڈر مین بن کر کود چکی تھیں تو جو ہڈیوں کا جوڑ ہل گیا ہے یہ اسے دوبارہ مضبوط کرے گا۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس سوال پر وہ مسکرایا۔ ہر اچھی چیز کی قیمت ہوتی ہے اور میڈم آپ کو بھی یہ قیمت چکانی پڑے گی۔ زویا کی ہنسی غائب ہو گئی۔ کیسی قیمت؟ اس نے بے ساختہ پوچھا اور کھانے سے ہاتھ رک لیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا باہر نکل گیا اور اس بار گھر میں بھرپور سناٹا چھا گیا۔ شاید وہ واقعی میں گھر پر موجود نہیں تھا، پر اب زویا نے بھاگنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ دل نے اس پر یقین کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو لاؤنج میں وہ اپنا موبائل ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا۔ کافی بار کالز آنے کے بعد زویا واپس اپنے بیڈ روم کی طرف پلٹ گئی۔ شام کے 7 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو سیدھا زویا کے پاس آیا۔ اتنی مسڈ کالز تھیں اور آپ نے فون تک چیک نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ مجھ پر یقین کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زویا نے رخ پھیر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میر ہادی اس کے سامنے آیا اور اس کے بے حد قریب کھڑا ہو گیا۔ میر ہادی کی سانسیں زویا کے چہرے پر باقاعدہ محسوس ہونے لگیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے نہیں جاننا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ میر ہادی نے اس کی کلائی تھام لی اور ایک جھٹکے سے اسے خود پر کھینچا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ اگلے ہی لمحے میر ہادی نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ یہ اعتماد کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے بیگم صاحبہ۔ اس نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تو زویا کی پلکیں بھاری سی ہونے لگی۔ وہ اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آپ پلیز دور ہو جائیے، آپ جانتے ہیں یہ شادی مجبوری کی ہے۔ میر ہادی ایک دم سے دور ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے سوری کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک اہم فائل پر کام کرنا تھا۔ زویا باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 2 بجے زویا کے شدید چیخنے کی آواز پر وہ باہر آیا تو وہ رو پڑی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہوئے اپنی بند آنکھوں سے اپنے جسم پر موجود نادیدہ ہاتھوں کو ہٹا رہی تھی۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا ہوا زویا؟ ریلیکس، میں میر ہادی ہوں تمہارے پاس، ریلیکس، ہوش میں آؤ۔ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو زویا کی آنکھ کھل گئی اور اس نے بے اختیار ہادی کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے، ان کی فائل میں میری بھی تصویر ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میر ہادی نے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پانی کا گلاس دور پھینک دیا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ دھیرے دھیرے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیا۔ میں ہوں نا تمہارا شوہر میر ہادی، تم مجھ سے سب کہہ سکتی ہو، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ سروس آفیسر ہوں اور میں کرمانی ہاؤس اس لیے آیا تھا۔ اب تم مجھے سب بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ زویا نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیکرٹ سروس ایجنٹ؟ اس نے سوال دہرایا تو میر ہادی نے آنکھوں کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ مہندی والے دن میں نے ایک فائل مہروز کے کمرے میں دیکھی۔ ساری لڑکیاں ہمارے گاؤں سے کئی سالوں کے وقفے سے غائب ہو چکی تھیں اور پھر میں نے آخری پیپر پر اپنی تصویر دیکھی۔ کرمانی خاندان ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے۔ اگر میری شادی ہو جاتی تو اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہ گیا۔ میر ہادی نے بے ساختہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کے آنسو چن لیے۔
چاہے نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میر ہادی نے اسے شدت سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ 2 دن بعد سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہی وہ زویا کو لے کر کام کی طرف نکل پڑا۔ آؤ آؤ مومن کے بیٹے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہاں ہے وہ نامراد لڑکی؟ اسے ہمارے سامنے پیش کرو اور طلاق دو۔ میر ہادی سینے پر بازو لپیٹ کر مسکرایا تھا۔ مومن کا بیٹا نہیں، ہاشم کرمانی کا وہ بیٹا جسے اس نے اپنی ناجائز اولاد کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، حالانکہ وہ اس کی جائز اولاد تھا۔ ہاشم کرمانی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ بکواس بند کر اپنی۔ مہروز کرمانی اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے گریبان سے تھامنے ہی لگا تھا تو پولیس کے اہلکار آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں واپس پلٹا ہوں؟ بلکہ میں تو نفرت کے انتقام کی آگ میں بھڑک کر واپس آیا تھا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ آپ تو پہلے ہی ایسے کام کر بیٹھے ہیں جس پر کوئی معافی بنتی ہی نہیں ہے۔ اشارہ ملتے ہی پولیس اہلکاروں نے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا تھا اور انہیں ان کے جرائم کی لسٹ وہاں تمام خاندان کے سامنے سنائی تھی۔ سب کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ بی جان تو رو پڑی تھی۔ تم ہادی ہو؟ انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ ہاں، میں ہادی ہی ہوں، اور میں اب اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ بی جان منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم کرمانی اور مہروز کرمانی کا کیس عدالت میں لمبا چلا تھا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس روز میر ہادی کو اس کے آفس کی طرف سے خصوصی انعام سے نوازا گیا تھا۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر تقریب میں شرکت کے بعد موجود تھے۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شہری بابو، اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو شاید میں بھی ان کا تر نوالا بن جاتی۔ اس نے تڑپ کر زویا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ تم میری قیمتی متاع ہو، اب میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ساحل کی ریت پر بیٹھ چکے تھے اور ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے اپنی خوبصورت خوابوں کو بن رہے تھے۔ زندگی حسین تھی۔ چاندنی رات کا ایک الگ ہی فسون تھا اور وہ دھیرے دھیرے اس چاندنی رات میں محبت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔